الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء میں ہم نے 134 تک پڑھ لیا ہے اور آج ہم 135 نمبر آیت 135 سے شروع کریں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ یتیموں کی ماؤں کا معاملہ ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، تو اس میں یہی تھا کہ عدل کرنا ہے، اور یتیموں کے معاملے میں ان تقوموا للیتامی بالقسط اور ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ایک مسئلے میں رعایت کر دی گئی، لیکن باقی مسئلوں میں کہا گیا کہ تم نے عدل سے کام لینا ہے۔ اب جو عدل سے کام لینا ہے تو اس میں مشکل ہے، بہت زیادہ فطری سی بات ہے۔ اس میں بعض جذبات کی قربانی ہوتی ہے، بعض اوقات مال کی قربانی ہوتی ہے، بعض اوقات جان کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے۔ تو عدل جو دینا ہے، عدل جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے دیکھیں کہ آیت نمبر 133 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے لے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے، یہ آیت 133 میں۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ ایک بات یہ کہ پیچھے عدل کے اوپر حکم سارے جاری کیے گئے، دوسرا یہ کہ یہ کہ ایک قوم کو اٹھا کر دوسری قوم کو لے جاؤں، اس کو عدل کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ان دونوں پوائنٹ کو یاد رکھیے گا اور دیکھیے، اے ایمان والو ہو جاؤ قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے، قوامین بالقسط انصاف کو قائم کرنے والے، شہداء للہ اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے، ولو علی انفسکم خواہ اپنے خلاف عدل کرنا پڑے، اول والدین یا ماں باپ کے خلاف عدل کرنا پڑے، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف عدل کرنا پڑے، تو ان سب صورتوں میں تم عدل کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ان یکن غنین، اگر کوئی غنی ہے، یعنی امیر لوگوں سے لوگ ڈر کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات غنی کا اس کا کیا جانا ہے دوسرے کو دے دیتے ہیں، یہ بھی تصور آ جاتا ہے۔ او فقیرن، یا فقیر کا معاملہ ہو، اس میں لوگ ترس کھا لیتے ہیں کہ چلو اگر غنی کو یا فقیر کا حق مار لیتے ہیں، دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ادھر غنی کا بھی حق مار لیتے ہیں، غنی سی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو کیا فرق پڑے گا، دوسرے کی طرف فیصلہ کر دیتے ہیں، اور فقیروں کے ساتھ بھی دونوں معاملات ہو جاتے ہیں کہ کبھی حق مار لیا کہ اس نے کیا کر سکنا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اس کو ترس کھا کے دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ سارے عزیز رشتہ دار، والدین، اقربین، خود تم غنی ہو یا فقیر ہو، ہر صورت میں عدل کرنا ہے۔ فاللہ اولیٰ بہما، ان کے غنی ہونے اور فقیر ہونے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، اس کو پتہ ہے کس کو غنی بنانا ہے، کس کو فقیر بنانا ہے۔ تم اس وجہ سے فیصلے تبدیل نہ کیا کرو، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھال لے گا۔ فلا تتبعوا الہویٰ، تو اس لیے تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ عدل کرنے سے رک جاؤ، وَإِن تلووا، اگر تم بات کو تبدیل کر دو یا اس سے ہٹ جاؤ یا گریز کرو، ٹال مٹول کرو، او تورثو، یا عدل کرنے سے تم اعراض کرو، منہ پھیر لو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ سادہ ترجمہ میں نے کر دیا، آپ ان ایک ایک جملے کو سمجھتے ہیں۔ پیچھے میں نے دو باتوں کی یاد دہانی کرائی تھی، ایک یہ کہ عدل کرنا ہے عورتوں کے ساتھ، خواہ شادی کا مسئلہ ہو، خواہ یتیموں کے مال کا مسئلہ ہو، ہر صورت میں عدل کرنا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مومنین تم عدل لے کر کھڑے ہو جاؤ، عدل کے اوپر قائم رہنے والے بن جاؤ، عدل کے نامہ علمبردار بن جاؤ، یہ ہے قوامین بالقسط، یعنی عدل کے قائم کرنے والے۔ اور قوامین کے اندر بہت مبالغہ ہے، یعنی ہمیشہ کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، بہت زیادہ کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، بہت زیادہ عدل قائم کرنے والے بن جاؤ، اور ہمیشہ عدل قائم، ہمیشہ کے معنی پیدا ہوئے ہیں اس میں صفت سے، قوامین سے، اور شدت کے معنی ہوئے ہیں مبالغے کے صیغے سے۔ تو ایمان والو بہت زیادہ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عدل قائم کرنے والے بن جاؤ، یعنی کوئی موقع بھی ایسا نہیں آنا چاہیے کہ تم عدل سے انحراف کرو۔ شہداء للہ، اب اس میں لوگوں کو اختلاف ہوا ہے اس ٹکڑے میں کہ شہداء للہ کا کیا مطلب ہے۔ ایک گروپ کا خیال ہے کہ عدل کی گواہی دینے والے بن کر اللہ کی خاطر، یعنی صرف عدل قائم نہیں کرنا بلکہ عدل کی گواہی بھی قائم کرنی کہ تم دنیا میں عدل کے گواہ بن جاؤ۔ دوسرے لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ شہداء للہ جو ہے اللہ کی خاطر گواہی سیدھی رکھو، اللہ کی خاطر جب بھی یعنی عدل کے معاملات میں گواہی بھی ہوتی ہے تو یہ بھی کہا کہ گواہی دینے میں تم عدل پر قائم رہو اللہ کی خاطر، یعنی تمہاری گواہی ٹھیک عدل پر قائم ہونی چاہیے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے کچھ مفسرین کی ہے، میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ کہ تمہیں اللہ کا گواہ بنایا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو آیت یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں اور تم لوگوں پر شہداء علی الناس بنائے گئے ہو۔ تو یعنی اللہ کے گواہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے تم کیا ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ عدل پر قائم رہو۔ تو گویا ایک تو عدل کا خود اپنی ذات میں عدل قائم کرنا چاہیے، عدل ہمیشہ اس کے اوپر رہنا چاہیے، لیکن امت اسلامیہ کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا گواہ ہوتے ہوئے بھی عدل کرے گی۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں تو ہمیں تو ٹھیک عدل پر قائم ہونا چاہیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں کو تو قانون پہ قائم ہونا چاہیے، اس طرح کی بات ہے۔ تو یہاں یہی لگتا ہے۔ آگے سورہ المائدہ میں یہ جملہ ترتیب بدل کے آیا ہے، وہاں یہ ہے کہ کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، وہاں یہ الفاظ بدلے گئے ہیں۔ تو جب وہاں ہم پہنچیں گے تو وہاں بھی عرض کر دوں گا کہ وہاں بھی کچھ اسی طرح کا مفہوم ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ کے گواہ ہونے کی وجہ سے بھی تم قوام بن جاؤ قسط کے، انصاف کے۔ قسط کا مطلب انصاف ہے، تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے، عدل جامع ایک لفظ ہے، لیکن قسط کا مطلب ہے کہ معاملات کے اندر، فیصلوں کے اندر، گواہی کے اندر، اس طرح کی چیزوں میں قسط کا انصاف بولا جاتا ہے، لیکن یہ بھی عام عدل ہی کا ہم معنی ہے۔ تو اب اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ تم نے جو پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ بھئی اس عورت کے ساتھ تو ہم اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ اس کے یتیم بچوں کا سہارا بنیں گے، اس کو بھی کیا ہم حق مہر دیں یا اس کو بھی پورا وقت دیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، ہر صورت میں عدل قائم کرنے والے بن جاؤ، کوئی پرواہ نہ کرو کہ دنیا کیا سوچے گی، کیا کہے گی، کیا نقصان ہوگا، والدین کے خلاف، اپنے خلاف، کسی کے بھی خلاف عدل پر قائم ہو جاؤ بس، خواہ تمہیں 1 روپے کا معاملہ ہو اور خواہ کروڑوں روپے کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے۔ یتیموں کے مسئلے میں بھی یہی ہے کہ یتیم خواہ بھوکا ہے، غنی ہے، فقیر ہے، کیسا بھی ہے، تم بس عدل پر قائم رہو، اس کے پیسے کو نہ ہڑپ کرو، غنی ہے تب بھی، فقیر ہے تب بھی، تمہیں بالکل بے پرواہ ہو کر عدل پر قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ایک تو عدل کی وجہ سے کہ عدل کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ یہ اللہ کے گواہ ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ خاص ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ عدل کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی مفہوم کو ادا کر دیتا ہے۔ البتہ شہادت میں قائم رہو عدل پر اللہ کی خاطر، وہ پچھلے جملے کے ساتھ دہرانے کی ضرورت نہیں، تو اس لیے پھر زائد ہو جائے گا شہداء للہ۔ تو پیچھے جو بات جڑی تھی وہ میں نے ایک پوائنٹ سے جوڑ دی کہ یتیموں کا مسئلہ جو ہوا تھا اور جو بیویوں کا مسئلہ ہوا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے کہ ان سب طرح کے معاملات میں تم نے قسط پر قائم رہنا ہے، اور یہاں جنرل کر دیا کہ ہر جگہ پہ عدل پہ قائم رہو۔ دوسرا جو نقطہ تھا پیچھے وہ آیت نمبر 133 میں کہ یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ اللہ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ یہ کس وجہ سے کہا تھا کہ تم عدل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ یا ایھا الذین کونوا قوامین بالقسط کا مطلب کیا ہوا کہ وہ قومیں جو اپنے اندر عدل قائم کریں گی ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اصول بھی اس میں سے نکلا کہ جتنی قومیں اپنے اندر اور اپنے سے باہر لوگوں کے ساتھ عدل پر کھڑی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے خاتمے کا ارادہ نہیں کرتے، لیکن
جو عدل پہ قائم نہیں رہتا اس کو بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں ویاتی بے آخرین. ظاہر ہے کہ اس کے جانے میں ٹائم لگے گا، آنے میں ٹائم لگے گا، جو بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. تو عدل کا قیام جو ہے وہ قوموں کی زندگی میں بھی اہمیت رکھتا ہے. تو اس آیت کی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں بنی اسماعیل کے لیے قانون الگ ہے، عدل اس میں شامل ہے، لیکن ان کے لیے الگ قانون ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں تو ان کو غلبہ ملے گا. اقام التوراۃ والانجیل والا قانون، اقام القرآن و سنہ اگر کر لیں گے تو بنی اسماعیل کو غلبہ مل جائے گا، خواہ ان کے پاس سائنس کا علم ہو نہ ہو، ٹیکنالوجی کا علم ہو یا نہ ہو، وہ غلبہ پا لیں گے. لیکن باقی قوموں کے لیے عدل کا قاعدہ ضروری ہے. باقی قوموں کے لیے عدل کا قاعدہ ضروری ہے. جو عدل پر قائم رہیں گے وہ قوم کو اللہ تعالیٰ زوال سے آشنا نہیں کریں گے. اس کو سارے مورخین تقریباً تسلیم کرتے ہیں کیونکہ پچھلی قوموں میں ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ ایک قانون ہے جو قوموں کے عروج و زوال کے پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں عروج و زوال کے لفظ نہیں ہے. اللہ چاہے تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئے، یعنی تمہیں زوال آشنا کر دے اور دوسروں کو اقتدار دے دیں. اور اس میں مارنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. قوم بالکل صفایا کر دیا قوم کا، اور یہ صفایا جو ہے یہ دشمنوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور آسمان سے عذاب آ کر بھی ہوتا ہے. تو دونوں طرح سے تو قوموں کی زندگی میں عروج و زوال اور فنا دونوں اس اصول پر کھڑی ہیں. اب یہ جو ہے کہ عدل کیسے کیسے قائم کرنا ہے، فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے خلاف بھی کرنا ہے، یعنی مجھے ہی نقصان ہو رہا ہے. میرے ہی بارے میں ایک آدمی آ گیا کہ بتاؤ اگر کوئی آدمی یہ کرے تو کیا ہوگا، تو مجھے اپنے خلاف بھی انصاف پر قائم ہونا ہے. والدین کے خلاف بھی. میں نے جب کسی موقع پر کسی سوال کے جواب میں شاید عرض کیا تھا کہ والدین کے لیے پہلا حکم احسان کا ہے. میرے اپنے کیس میں میرے والد مجھے تھپڑ مارے، میں بدلہ نہیں لے سکتا. میرے والد مجھے گالی دیں، میں بدلہ نہیں لے سکتا. مجھے حسن سلوک ہی کرنا ہے. لیکن دوسروں کے کیس میں والدین کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں. وہ یہی آیت ہے. تو آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، میں والدین کے خلاف گواہی دے سکتا ہوں. لازم ہے، دے سکتا ہوں نہیں، دینی چاہیے. اس میں اگر ہم نے بات چھپائی یا گواہی نہیں دی یا والدین کا ساتھ دیا غلطی میں بھی، تو ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے. کیونکہ جو عدل ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے. میں نے سورہ جو النحل کی آیت ہے 60 نمبر غالباً کہ ان اللہ یامرکم بالعدل، اس میں پہلا حکم ہی عدل کا ہے. تو انسانی زندگی میں سب سے بڑی نیکی عدل ہے، سب سے بڑی، سب سے پہلی. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا گناہ فحشاء والا ہے. ٹھیک ہے. جو دوسری طرح کا گناہ ہے. عدل میں بھی جب عدل نہیں کریں گے تو یہ گناہ ہو جائے گا. تو دو ہی گناہ بڑے ہیں، یوں سمجھ لیجیے. تو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا فیصلہ کرنا پڑے، اول والدین، یا والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے یا فیصلہ کرنا پڑے. ثالثی آ گئی، آپ کے پاس کیس والدین کا ہے تو آپ حق کا ساتھ دیں گے، والدین کا نہیں. والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف کرنا پڑے. عدل کی اس سے بڑا حکم کسی بھی دنیا میں کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. عدل کا یہ سب سے بڑا حکم ہے، بہت بڑا جملہ ہے. اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے عزیزوں کے خلاف. اور پھر آگے ان یکن غنیًا او فقیرًا، امیر ہو یا غریب ہو. بہت بڑا جملہ ہے. اس کی مثال کوئی نہیں ہے کسی بھی مذہبی اخلاقی لٹریچر کے اندر، کہیں نہیں ہے. اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ امریکہ میں کوئی قانون کی یونیورسٹی ہے، مجھے اب نام نہیں ذہن میں آ رہا، تو انہوں نے یونیورسٹی کا جو فرنٹ ہے اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو حالانکہ وہ امریکن یونیورسٹی ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہی آیت، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی عدل کا جملہ ہے ہی نہیں، کہیں نہیں ہے. دو پہلو ہوتے ہیں، دونوں زیر بحث آ گئے ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہیں، اقربا پروری جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کوئی پیسے والا ہے، کوئی ثروت والا ہے، کوئی اثر و رسوخ والا ہے. دونوں پہلو اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں یہاں پر.
تو فرمایا کہ تم نے عدل پہ قائم ہو جانا ہے، بہت زیادہ عدل کے ساتھ، اور ہمیشہ کے لیے عدل پر قائم ہو جانا ہے، اللہ کے گواہ ہونے کی وجہ سے بھی، خواہ پھر اپنے خلاف، جب تم اللہ کے گواہ ہو تو اپنے خلاف بھی گواہی دو گے، اپنے والدین کے خلاف بھی دے دو گے، اپنے گواہی نہیں فیصلہ بھی، والاقربین اور رشتہ داروں کے خلاف بھی، خواہ وہ فقیر ہو یا غنی ہو۔ غنی آدمی کا اثر رسوخ، فقیر آدمی کا بے وقت ہونا یا بے قیمت ہونا، یا اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ اپنا بدلہ لے سکے، یہ تمہیں فیصلہ کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، عدل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ رہ گیا غنی اور فقیر کا مسئلہ، والدین اور رشتہ داروں کا مسئلہ، تو وہ قیامت والے دن ہو جائے گا معاملہ۔ البتہ غنی اور فقیر کے بارے میں فرمایا فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان دونوں کے بارے میں زیادہ خیر خواہ ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ فقیر کو کیا معاملہ کرنا ہے، غنی کو کیا معاملہ کرنا ہے۔ تم چونکہ نہیں معلوم ان مسالے کا، ان حکمتوں کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی رکھ کے اور فقیر کو فقیر رکھ کے کر رکھا ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے تم اس کی بنیاد پہ فیصلے نہ کرو۔ وہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ ایک غنی کو غنی کیوں رکھا ہوا ہے اور ایک فقیر کو فقیر کیوں بنایا ہوا ہے، اس کی حکمتیں اللہ کو پتہ ہیں۔ اس نے کب ان کا فقر دور کرنا ہے، کب ان کو نقصان دینا ہے، کب فائدہ کرنا ہے، یہ سب اس کا ہے۔ تم اس میں نہ پڑو، تمہارا کام صرف اور صرف عدل پر قائم رہنا ہے اور عدل کے مطابق فیصلہ کر دینا ہے۔ ان دونوں کا اللہ والی ہے، یوں سمجھ لی، اس طرح کا جملہ ہے، ان دونوں کا اللہ والی ہے، تم نے اپنا کام کر دینا ہے۔ غنی کے خلاف جا رہا ہے فیصلہ تو غنی کے خلاف کر دو، فقیر کے خلاف جا رہا ہے تو فقیر کے خلاف نہ ترس کھاؤ نہ دباؤ میں آؤ۔ فاللہ اولیٰ بہما، بہت اچھی جگہ پہ اس کو پلیس کیا گیا ہے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ اب جو فقیر اور غنی ہے، جو کہ پچھلے تینوں چیزوں کے لیے آیا ہے، والدین، رشتہ داروں کے لیے اور جو بھی فیصلہ کرنے آئے سب کے لیے آیا ہے، تو فاللہ اولیٰ بہما تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ والدین غنی ہیں، فقیر ہیں تو کیا کرنا ہے، رشتہ دار کوئی فقیر ہے غنی ہے تو کیا کرنا ہے، عام اجنبی آدمی آ گیا ہے تو کیا کرنا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ ہوا جو ہے یہ بھی اب سمجھنے کی چیز ہے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہوا ہے کہ جو اندر کی خواہشیں ہیں وہ آدمی کو عدل سے روک لیتی ہیں، یہ آیت 128 میں۔ تو اب یہاں پر اس کو حوالہ دیا ہے تاکہ پیچھے سے ایک اور ریلیشن قائم ہو جائے کہ دیکھو فیصلہ کرتے ہوئے ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کے معاملہ خراب کر دیتے ہیں۔ اس سے پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو خواہشوں کا ایک اور تصور آیا تھا کہ تم اللہ کے دین کے آگے جھک جاؤ، من احسن دینا والی جو آیتیں تھیں اس کے آگے پیچھے کیا تھا کہ اپنی تمناؤں کے پیچھے نہ لگو۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر تمناؤں کے پیچھے جانا بھی عدل کے خلاف ہے، اور دین پر ٹھیک ٹھیک اللہ کی بات پر قائم ہو جانا اور اللہ کی رسول کی بات پر قائم ہو جانا یہ عدل کے مطابق ہے۔ یہ بھی اس کے اندر ایک مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ تو جو آدمی حق انصاف کیا ہے؟ اللہ کی بات۔ حق انصاف کیا ہے؟ جو ہمارے پاس ثبوت ہیں اس کے مطابق عدل کی بات۔ تو عدل کی بات ہو یا اللہ کی بات ہو، دونوں حق ہیں، دونوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کی پوری زندگی عدل پر کھڑی ہو جائے، پوری کی پوری زندگی عدل پر کھڑی ہو جائے، نہ دین میں انحراف ہو سچائیوں سے، نہ معاملات میں انحراف ہو عدل اور انصاف سے۔ تو یہ ہوا کے لفظ نے پیچھے کئی باتوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، اگرچہ مضمون یہی ہے معاملات کا، لیکن پیچھے ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو گویا جب میں اپنی تمنا پوری کرتا ہوں اور اللہ کی بات نہیں مانتا تو میں عدل سے ہٹ جاتا ہوں۔ اسی وجہ سے لوگوں کو فتویٰ دے کر دین بنانے سے روکا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ جب میں فتویٰ دے کر دین بناؤں گا تو وہ اللہ کی بات سے ہٹی ہوئی بات ہوگی۔ تو فتوے کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا، بڑا سنگین جملہ ہے وہ، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، خود اپنے ہاتھ سے فتویٰ لکھتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ تو ہمارا سارا جتنے بھی فتاویٰ ہیں، خواہ وہ کسی مسلک کے ہوں، وہ سارے کے سارے دین سمجھے جاتے ہیں۔
3 तलाक़ें हो गई कि नहीं, दीन समझा जाता है। फतवा किसका है? किसी मौलवी साहब का, मुफ्ती साहब का, लेकिन वो अल्लाह का हुक्म समझा जाता है। तो इस तरह से जितने भी चीज़ें हैं, आप फतवे जितने भी आपको इर्द गिर्द मिले, उन सब की हकीकत यही है कि वो अल्लाह का हुक्म नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म नहीं है, वो किसी साहिब इल्म की राय है और उसका एहतराम हम करते हैं, लेकिन बहरहाल वो दीन नहीं है, ये वाज़ेह रहना चाहिए। दीन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बता दिया बस वही है। उसकी रोशनी में मुकल्लफ़ को ख़ुद फ़ैसला करने दें कि वो क्या मामला करता है। आप उसको सिर्फ दीन के अहकाम बता दें जो उस मसले से मुतल्लिक़ हो, उनका अल्लाह ताला ने एक ये बात कही है, एक ये बात कही। अब तुम्हारे पास ज़मीर है, ये इल्म है, इसकी रोशनी में जो कदम उठाओगे वो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। मैं कुछ नहीं होता कि मैं आपको आकर कहूँ कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए फरमाया कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, बल्कि अदल पर कायम रहो। ख्वाहिशात की पैरवी दीन में, दुनिया में, हर जगह पे हमें हक से हटा देती हैं, अदल से हटा देती हैं। और जितनी भी आप देखें गुनाह जितने हम करते हैं वो हवाए नफ्स की वजह से करते हैं, और किस वजह से करते हैं? कभी कोई लज्जत, कभी कोई भूख, कभी कोई शान और शौकत, इस तरह की चीज़ें हमें मजबूर करती हैं कि हम गलत काम कर डालें। तो फरमाया कि अदल में भी तुम्हें हक पर कायम रहना, कव्वामीना बिल किस्त होने और अल्लाह का गवाह होने में तुम्हें कोई ख्वाहिशें ना हटा दें। अन तादिलू के तुम अदल करो। अदल हर सूरत में कायम करना है, हर सूरत में, खा तमन्नाएं कुछ कह रही हो। वाइन तलबू, और अगर तुमने टाल मटोल की अदल करने में, औ तो रेजू, और उससे मुंह फेरा। कुछ लोगों ने यहाँ तर्जमा किया होगा कि तुमने तब्दील कर दी हकीकत किसी चीज़ की, दोनों एक ही बात है, लेकिन तलबू का असल मतलब होता है टाल मटोल करना। तो अगर तुमने टाल मटोल की या हकीकत को ही तब्दील कर दिया फैसला देने के लिए, दोनों मतलब कर लेते हैं ताकि पूरी बात अदा हो जाए। औ तो रेजू, या तुमने गुरेज किया अदल करने से, तो ये जुर्म है। ये जुर्म जो है ये हज़फ है यहाँ पर, क्योंकि आगे फरमाया फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, क्योंकि अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उसको जानता है। तो ये धमकी का जुमला, वईद का जुमला है। इसे बताया कि वो जानता है तो पकड़े जाओगे। तो अब ये बात अपने सामने रखनी चाहिए, घर में, बाहर, दुकान पे, दफ्तर में, हर जगह पे अदल अदल। अब मिसाल के तौर पर अदल, मैंने ये पानी पी रहा था, गिलास गिर कर टूट गया, अंदर से इंतज़ामिया वाले आए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा जी इन्होंने गिलास तोड़ दिया है। तो मैंने क्या किया है? अदल के ख़िलाफ़ किया है, अपने ख़िलाफ़ अदल करना है। गलती का मानना अदल है, अपनी गलती का मानना अदल है, दूसरे पर डाल देना बुहतान है, कबीरा गुनाह है वो। तो चलिए किसी पर नहीं डाला तो ये एराज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से, घरों में, सास बहू के झगड़ों में, सास बहू और बहू सास दोनों तरफ कर लीजिए, क्योंकि मेरे सामने दोनों की मिसालें हैं कि बाज़ का बहू जालिम होती है, बाज़ का सास जालिम होती है। तो सास बहू के झगड़ों में, भाई भाई के झगड़े में, बहन भाई के झगड़े में, माँ बेटे के झगड़ों में, मियाँ बीवी के झगड़ों में, हर जगह अदल पर कायम रहना है। अगर यहाँ रहेंगे तो कल अदालत में भी बैठ कर रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो चूँकि हमें घर से ही बहुत कुछ सिखाया जाता है, चुगली, गीबत, नाइंसाफ़ियाँ, तो इसलिए हम कभी भी कहीं पर भी, बड़े बड़े इदारों पे बैठे हुए बड़े बड़े आला मनसब के लोग जिनको कोई नुकसान भी होने वाला नहीं होता, वो पता नहीं क्यों नहीं अदल कर पाते। तो ये इतना ज़्यादा करना है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट भी दबाव डाले तो अदल से नहीं हटना है, ये लाजम है, वरना आप खुदा के इस फैसले के सामना करेंगे कि फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, कि हर सूरत में अदल करना है, वरना अल्लाह ताला तुम्हारी हर चीज़ से वाकिफ़ है, पूछेगा। अब ये जो बात है, इस तरह के सख्त किस्म के अदल पर कायम रहना, ये आसान नहीं है। फितरी सी बात है कि कहीं इल्ज़ाम लग रहा होगा, कहीं जुर्माना देना पड़ेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, ये लाजम है।
تو اگر ایمان والے ہو تو پھر یہ عدل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ. اچھا، تو اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے اس رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اللہ نے نازل کی ہے. اور جس نے ومن یکفر باللہ، جس نے اللہ کا انکار کیا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا انکار کیا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا انکار کیا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، والیوم الآخر اور قیامت کا انکار کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ کیا چیز جوڑ دی ہے. یہ وہ مولانا فرائی جو بات کہتے ہیں نا کہ جب آیتوں کو اب نظم کے تحت دیکھیں گے تو حکمتیں نکلتی ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ کیا حکمت نکلتی ہے. حکمت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر ایسا عدل قائم نہیں ہو سکتا، اور عدل قائم کرنے کے لیے پکے ایمان کی ضرورت ہے. تو ابو بکر و عمر کیوں کر گئے ایسا، اور ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ہی فرق ہے، وہ ایمان کا فرق ہے. وہ ان کے اندر سابقون کی ایک بڑی تعداد تھی، وہ اتنے پکے تھے ایمان میں کہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار. ہم تو اپنی چھوٹی سی یہ بات کہ مجھے ماننا پڑے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی سی بات بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. تو ایک تو یہ حکمت اس میں سے نکل رہی ہے کہ ایمان اور عدل پر قائم رہنے کے لیے اصل میں آدمی کو کوئی انسینٹو چاہیے. انسان کمزور ہے، انسینٹو چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں مجھے کچھ ملے، تو وہ تو ہر انصاف کرنے والے کو نہیں ملتا. دنیا کی حقیقت یہی ہے، ہم جانتے ہیں یہاں پر. تو پھر کیا انسینٹو ہے؟ آخرت میں کامیابی اور آخرت میں سزا سے بچنا. تو یہ اس کے اندر تو ایمان اب یہاں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ایمان کردار ادا کر رہا ہے انسینٹو کا، کہ تمہیں آخرت میں کامیابی اور آخرت میں سزا سے بچنے کے لیے سارا کچھ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے پکا ایمان چاہیے. کچے ایمان پہ یہ کام نہیں چلے گا، کیونکہ کچا ایمان تو ہم سب کا ہے. ان ججز کا بھی پکا ایمان ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلے دے دیتے ہیں، حقائق کے خلاف فیصلے دے دیتے ہیں. ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں پنچایت میں بیٹھے ہوئے. تو وراثت کے کتنے ہی کیس ہیں جو پچھلے چند ہفتوں میں میرے پاس آئے ہیں جس میں پنچایت نے فیصلہ دیا ہے، لیکن کسی ماں کے حق میں، کسی باپ کے حق میں، کسی بہن کے حق میں، اور دوسروں کا حق مار لیا گیا ہے جن کے ساتھ دشمنی تھی یا ناپسندیدہ تھے. تو یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کو مضبوط کریں گے تو پھر قوامین بالقسط بنیں گے، اور پھر ہی شہداء للہ کی ذمہ داری بھی ادا کر سکیں گے. اب ایمان جو ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ آخرت ماننی ہے، نہیں. دیکھیے اب دوسری حکمت ہے وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایمان خالی یہ بات کہ اللہ ہے اور خالی یہ بات کہ آخرت ہونی ہے، یہ بھی کافی بڑا ایمان ہے، چھوٹا ایمان نہیں ہے. لیکن اس میں بیلنس نہیں رہتا اگر ہم باقی چیزیں نہ مانیں، رسولوں کو نہیں مانیں گے، رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں کو نہیں مانیں گے، تو پتہ نہیں کیا ٹامک ٹوئیاں مار لیں. اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود ہمارے ذرا ارد گرد دیکھیں کہ دین کے کیا تصورات ہیں. جیسے میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ فتویٰ ان کو ملا کہ اپنی بیوی کے نان نفقے کی تو ذمہ داری ہے کہ روٹی کھلا دینی ہے، کپڑا بھی دے دینا ہے اور پانی بھی پلا دینا ہے، لیکن علاج معالجے کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے جو ہم نے کتاب اللہ سے نکالا ہوا، اپنی تمناؤں سے نکالا ہوا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ واضح رہنی چاہیے. اس موقع پر پھر بیلنس کیا ہوتا ہے؟ کون آ کر بتائے گا کہ نہیں بیوی کا علاج کرانا بھی ذمہ داری ہے؟ وہ اللہ کے رسول بتائیں گے آ کر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آ کر پھر ہمیں ان سب چیزوں کو ماننا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کو مانو پوری طرح، پکا ایمان اللہ پر، و رسول ہی اور رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، یعنی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہاں قرآن مجید مراد ہے.
قرآن مجید کو بھی پورا مانو، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کو بھی مانو یا انجیل کو بھی مانو، جتنی بھی کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ساری اس میں آ گئیں، زبور ہو گئی، سب کو ہو گئی۔ وَمَن یکفر باللہ، تو پہلا ایمان ہے کہ یہ چیزیں ماننی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے مکمل فہرست کر دی تاکہ یہ بعض اوقات الٹا کے بعد زیادہ سمجھ آتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ محبت کا معنی کیا ہے، تو بعض اوقات آپ کو کہیں یہ نفرت کا الٹ ہے، تو اب آپ کو محبت کا جو معنی سمجھانا چاہتا ہوں وہ زیادہ واضح ہوگا کہ اچھا یہ نفرت کا الٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ دشمنی کا الٹ ہے، تو ایک اور پہلو آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفر سے موازنہ کر کے ایمان کو سمجھایا ہے، تو اسے بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی ایک زبان کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے مکتب فراہی میں پرانے لوگ بھی کہتے تھے، لیکن وہ اس طرح سے دب گیا سب کچھ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صیغہ درجوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تمہارا کمزور ایمان ہے تو پکا ایمان لاؤ، تو اگلے درجہ، پہلے آمنو کا درجہ چھوٹا ہے، اگلے آمنو کا درجہ بڑا ہے، تو اس طرح سے درجات میں لفظ آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو ماننا ہے، تو ماننا، اب دیکھیے کہ اب بات کے میں دوسری حکمت جو بتا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، کتاب میں آئی ہوئی باتیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں۔ اب مثلاً ایک آدمی صرف اس بات پر خیال کرے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو یہ قرآن سے باہر تو یہ بات کہیں نہیں ملے گی۔ تو جب آپ کو یہ شعور ہو کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں نے ایک صاحب سے کہا، وہ بڑے عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا تم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہو تو اس طرح کی باتیں نہ کرو، سمجھداری والی باتیں، دین کے مطابق باتیں کرو۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں۔ میں نے کہا ہاں، تمام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت دھرتے ہیں کہ اچھا اگر یہ اسلام ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ ویسے ہی ہوں گے۔ تو یہ ہمیں بتانا ہے کہ نہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لوگ ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، محلے میں بچوں کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر تہمت آتی ہے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر سے بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو مانیں گے تو ہمارا ایمان پختہ بھی ہوگا، اور ہمارا ایمان ہر وقت حوصلہ پانے والی چیزیں اس کو ملتی رہیں گی، تب وہ جا کر قوامین بالقسط بن سکیں گے۔ اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کب تک اپنے بھائی کو معاف کریں، کب تک؟ تو میں کہتا ہوں قیامت تک، مرنے تک، کیونکہ ہمیں آخرت میں جا کر اجر ملنا ہے، دنیا میں تھوڑا ملنا ہے۔ تو یہ بات کہنے کے لیے کہ آخر تک، یہ صرف دین سمجھاتا ہے، ورنہ کون آدمی ہے کہ جو قیامت تک یا مرنے تک اپنے بھائی کے مصیبتیں سہتا رہے اور اس کو درگزر کرتا رہے؟ نہیں ہو سکتا، صرف ایمان وعدہ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ دونوں آیتوں 135 اور 136 میں مل کر یہ مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ ایمان کی کمزوری سے قوامین بالقسط نہیں رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ ایمان مکمل چیزوں پر لانا ہے تاکہ وہ اس کے اندر آئی ہوئی تعلیمات مجھے حوصلہ دیتی رہیں، مجھے گائیڈ کرتی رہے، میرا زاویہ نظر بدلتی رہے۔ اگر زاویہ نظر نہ تبدیل ہو تو کئی لوگ بالکل چھوٹی سی بات میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی زاویہ نظر تبدیل ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ اوہو اچھا یہ تھا۔ ایک کپتان کا واقعہ ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ رات کا اندھیرا تھا، تو بحری جہاز کا کپتان نے سامنے دیکھا کہ ایک لائٹ ہے، تو اس نے خیال کیا کہ یہ کوئی چھوٹی سی کشتی ہے، تو اس نے وائرلیس پہ رابطہ کیا، کنیکشن کے بعد اس کو کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں جہاز لے کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں پیچھے ہٹ سکتا، وہ جواب ہی پورا نہیں ہوا۔ اس نے کہا میں کیپٹن ہوں، اس درجے کا آدمی ہوں، تم چھوٹی سی کشتی پہ بیٹھو، پیچھے ہٹو۔ اس نے کہا سر میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں پہاڑ پہ بیٹھا ہوں، آپ کا جہاز ٹکرا کے پاش ہو جائے گا۔ اب اس کی کوئی افسری نہیں چل سکتی، اس کو جہاز موڑنا ہی موڑنا ہے۔ تو بعض اوقات حقائق ہلکے سے سامنے آتے ہیں، اچھا یہ بات ہے، تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ لڑ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا کشتی کا آدمی میری بات ہی نہیں مان رہا ہے۔
دین ایسا ہی کرتا ہے۔ بعض دین کی تعلیمات آدمی کا زاویہ نظر اس طرح سے بدلتی ہیں کہ وہ دڑام سے آ کے زمین پہ گرتا ہے، اچھا میں یہ تھا، لڑ کہاں پہ رہا تھا، کس بات پہ لڑ رہا تھا۔ تو آگے فرمایا کہ من یکفر باللہ، جس نے اللہ کا انکار کر دیا اس کی دنیا اندھیر ہے، اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں نے مولانا اصلاحی سے اپنا ایک دکھ بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، ان دنوں بڑے اچھے صحت مند تھے، درس دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنا جب دکھ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آخرت نہ ہوتی تو میں خودکشی کر چکا ہوتا، مجھے لوگوں نے اتنا ستایا ہے۔ تو اللہ کا انکار کر کے اندھیرا ہے۔ یہ دنیا بڑی ظالمانہ دنیا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں لوگ، قتل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل میں جو کچھ ہوا، فلسطین میں، اس کو دیکھ لیجئے، انڈیا نے جو کچھ کیا اس کو دیکھ لیجئے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ سارا کچھ اٹھا کر دیکھیے تو بڑی دنیا ظالم قسم کی ہے۔ ایسے ایسے ظلم ہوتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا انکار کر بیٹھے گا وہ قوامین بالقسط نہیں رہے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کو، جس نے اللہ کا انکار کر دیا، وہ ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں کا انکار کر دیا۔ فرشتوں کا اقرار اس لیے لازم ہے، یعنی اس فہرست میں جن شامل نہیں ہیں کہ جنوں پر بھی ایمان لائیں، کیونکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرشتوں کا دین سے تعلق ہے، وہی یہی لوگ لے کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پورا نظام جو دنیا کا چلا رہے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہے ہیں، تو اس لیے ان کا ماننا لازم ہے۔ لیکن ہمیں اور کسی مخلوق پر ایمان لانے کا نہیں کہا گیا۔ وہ قرآن میں آنے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ جنات ہیں، لیکن ایمان کی فہرست میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کا انکار کرے، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اور اس کی کتابوں کا انکار کرے۔ کتابیں ہمیں دو کام کرتی ہیں، ایک ہمارا وہی زاویہ نظر بدلتی ہیں، ہمیں علم دیتی ہیں، تعلیم کرتی ہیں، اور دوسرا کتابوں کے اندر ایک شریعت ہوتی ہے ہمارے پاس۔ شریعت کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے کے لیے بڑے سہارے کی چیز ہے، بہت بڑے سہارے کی چیز ایمان والوں کے لیے۔ وہ کیسے سہارا ہے؟ مثلاً میں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ ذرا گوتم بدھ کو دیکھ لیجئے، راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کروں۔ ہندو جوگیوں کو دیکھ لیجئے کہ کیا پوری زندگی وہ مشقت میں گزارتے ہیں۔ تو شریعت ہمیں آ کے بتاتی ہے نہیں، اللہ اس پر راضی ہو جائے گا، بس کافی ہے۔ بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا۔ تو یہ کتب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے ہمیں۔ تو کتابوں پر ایمان ایسے ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین اپنا نہ بناؤ، میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ سمجھو، اسی کو مانو، کافی ہے وہ، نہ اس میں اضافہ کرو نہ اس میں کمی کرو، کافی ہے۔ تو کتابوں پر ایمان اس لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بہت مشکل زندگی تھی۔ تو کیونکہ ان کے جو پیر تھے ان کے خیال میں کتاب اللہ کافی نہیں ہے، سنت رسول کافی نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ چلے جائیں صوفیہ کے حلقے میں تو کہیں گے اس تزکیے کے لیے ہمارے پاس آؤ، اسپیشل قسم کے چلے، مراقبے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کراتے ہیں۔ تو کتابیں آدمی کو تسلی دیتی ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ کر، سال میں 30 روزے رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ سالانہ دے کر، میں اللہ کے ہاں نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا، عدل قائم کر کے میں اللہ کے ہاں نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی تسلی کی چیز ہے، وگرنہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ افریقہ کے ایک کیمرہ مین کی بات میں نے کہیں پڑھی کہ اس نے صومالیہ کے ایک بچے کی تصویر لی جس کے گرد گرد انتظار کر رہے تھے اس کی جان نکلنے کا، تو اس نے ویڈیو بھی بنائی اور تصویر بھی لی، اپنی تصویر جا کر پیش کی مقابلے کے لیے۔ تو وہاں کسی خاتون نے کہا کہ تم نے اس بچے کو بچایا کیوں نہیں؟ تو اس کے ضمیر کی خلش اتنی ہوئی کہ اگلے دن اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو یہ ایمان ہمیں دیتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس توبہ کے راستے ہیں، ہم کچھ خودکشی کے بغیر بھی اپنے اس گناہ کو دھو سکتے ہیں۔ تو اس کی جگہ وہ کفارہ کرتا، کسی کی زندگی بچاتا، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔
و رسول ہی، کتابیں کون لے کر آتے ہیں؟ رسول لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم نے کتابوں کو مان لیا اور رسولوں کو نہیں مانا تو ہماری امت میں اب ایک دڑا پوری قوت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ قرآن کو تو مان رہا ہے، رسول کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں ان کے حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے، سنت ساری کی ساری متروک ہو گئی۔ اور پھر والیوم الآخر، دو بنیادی ایمان جو ہیں وہ لسٹ کے سٹارٹ میں اور ایک اینڈ پہ ہے، یہ بنیادی ایمان ہے، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اگر اللہ ہو اور آخرت نہ ہو تو نیک رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہو، آخرت نہیں ہونی، بس ہم نے مر کے فنا ہو جانا ہے، تو نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آخرت ہو اور اللہ نہ ہو تو آخرت کون قائم کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ ہے جو آخرت قائم کرے گا، اور آخرت میں جزا اور سزا ہونی ہے۔ اس وجہ سے ساری نیکیاں کرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، نیک رہنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی ایمان ہیں، اللہ ہیں تو فرشتے بھی ہوں گے، اللہ ہیں تو کتابیں بھی ہوں گی، اللہ ہیں تو رسول بھی ہوں گے، سارے کے سارے ایمان خدا پر کھڑے ہیں۔ لیکن نیکی دنیا میں کیوں کی جائے؟ یہ آخرت پر کھڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہیں، بس انہوں نے دنیا بنا دی لیکن کوئی امتحان نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، تو پھر دین پہ قائم رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مر کے کھپ جانا ہے سب نے۔ تو فرمایا کہ جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، تو سمجھو کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دور کی گمراہی قرآن مجید کے عربی زبان کے اسلوب کے مطابق وہ چیز ہوتی ہے جس سے آدمی واپس نہیں آتا۔ میں پہلے کئی دفعہ اس کو واضح کر چکا ہوں کہ آدمی اگر ارد گرد اپنے محلے میں گم ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے شام تک واپس آ جائے، لیکن وہ چلتے چلتے اگر لاہور سے گجرانوالہ پہنچ گیا ہے، آج کل کی بات نہیں کر رہا، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ان کا محاورہ پرانا ہے، تو اس کے واپس آنے کا امکان نہیں ہے، سمجھو کہ آدمی گیا۔ تو ایسے ہی ضلالن بعیدہ کا مطلب ہے کہ جو ان 5 باتوں کا انکار کر دیتا ہے، کسی ایک کا بھی، تو ضلال بعید، خاص طور سے آخرت اور اللہ کا۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتا تب بھی واپس نہیں آ سکتا، جو آخرت کو نہیں مانتا تب بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ دو ایمان ہے جو آدمی کو کھینچ کے، دونوں کو ماننا ایک ساتھ، الگ الگ نہیں، دونوں کو ایک ساتھ ماننا۔ اس لیے سورہ البقرہ میں اور ایک جگہ پر بھی، جہاں پر بھی بنیادی ایمان کا ذکر ہوا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ 2 بنیادی ایمان ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر بھی لسٹ میں ایک پہلے ہے، ایک اینڈ پہ ہے۔ تو وقت ہو گیا جی، تو یہاں روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا سر، یہ جو کتاب کے معنی یہاں پہ لیے جاتے ہیں، غامدی صاحب اکثر اس کا مطلب وہ قانون کے طور پہ بھی لیتے ہیں، یہاں پہ تو سمجھ میں آ رہا ہے چلیں کتاب، یہ فرق کیسے ویسے پتہ چلتا ہے؟ جیسے یہاں پر آپ کو کیسے لگ رہا ہے، کیونکہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو ایمان، کتاب پر ایمان لانا، پھر کتاب ہی ہونی چاہیے، جیسے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے ایمان کی وجہ سے کتاب یہاں بک کے معنی میں آ رہی ہے۔ لیکن جہاں پر کچھ اور دوسرا مسئلہ ہوگا، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے، ایمان کے مقابلے میں کتاب کا آنا یہ شریعت کے معنی میں چلا جائے گا، کہ نہ آپ شریعت جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے۔ اچھا سر، یہ مختصراً یہ عدل کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا۔ جی، عدل ایک دنیا کا سب سے مشکل موضوع ہے تعریف اس کو ڈیفائن کرنا، لیکن میں عرض کرتا ہوں کچھ۔ عدل 2-3 پہلوؤں سے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے پاس جو کسی کے حقوق ہیں ہمارے پاس یا ادا کرنے کے، وہ جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے، اس معنی میں یہ ظلم کا الٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جو جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو مثلا آپ کا اتنا حق ہے کہ میں آپ کو مسکرا کر ملوں، تو یہ بھی عدل کرنا ہے کہ آپ آئے، میں آپ کو مسکرا کر ملا، تو یہ بھی عدل کرنا ہے۔ تو جو آپ کا حق ہے وہ ادا کر، جو کسی کا حق ہے۔ دوسرا اس کا پہلو ہے اپنے فرائض ادا کرنا، اپنی ذمہ داریاں جو ان کو ادا کر دینا، یہ بھی عدل ہے۔ تو مثلا میں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے دفتر کے کوئی کام کرتا ہوں جس کی وجہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، تو یہ عدل ہوگا کہ میں ان کاموں کو پورا کر دوں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے جزا و سزا کا۔ جزا و سزا میں عدل پر قائم، جتنا جس کا جرم ہے اتنی اس کو سزا ملے، جس کا جرم ہے اسی کو سزا ملے، کسی اور کو نہ ملے۔ تو یہ جزا و سزا کے پہلو سے ہو گیا۔ چوتھا عدل کا پہلو یہ ہے کہ جو حق بات ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔
اگر میں نے حق بات کو تسلیم نہیں کیا، باطل بات کو تسلیم کر لیا ہے یا کسی اور بات کو حق قرار دے دیا ہے تو یہ بھی عدل کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں نے اللہ کا رسول کسی اور کو بنا دیا یا اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانا تو یہ میں نے حق کو قبول نہیں کیا. اسی میں پانچویں چھٹی چیز جو بھی جتنا بھی نمبر ہو گیا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف اسی میں ڈالتا ہوں کہ غلطی کا اعتراف کرنا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، یہ بھی عدل ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ میں کہوں گا میری غلطی نہیں ہے. اگر مجھے سمجھ آ گئی، اگر نہیں آئی تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. تو عدل بہت مشکل ہے کہ اس کو ڈیفائن کیا جائے. تو ناپ تول میں وہ بھی عدل ہوگا کہ آپ نے سودا پورا تولا ہے، کم نہیں تولا ہے. امانت میں عدل ہے کہ امانت آپ کے پاس آئی، جیسی آئی ویسی آپ نے واپس کر دی. قرض میں عدل ہے کہ جتنا آپ نے لیا اتنا واپس کر دیں. تو عدل کے بے شمار پہلو ہیں. میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھی ہوگی، ڈائری میں لکھی ہوئی کہ 200-250 کے قریب چیزیں جمع کی تھی جو عدل کی مختلف شکلیں ہیں. تو اس لیے اس کو ڈیفائن کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن بہرحال مثالوں سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ سر انصاف سے کیا فرق ہے اس کا پھر؟ ہاں، انصاف تو عدل، انصاف اور قسط یہ ہم معنی الفاظ ہیں. انصاف اصل میں ہوتا تھا پورا پورا آدھا کرنا، وہ نصف سے نکلا ہوا ہے. تو آپ جب میں نے اور آپ نے کچھ چیز بانٹی آپس میں تو انصاف یہ ہوگا کہ جتنا آدھا واقعتاً بنتا ہے وہ آپ کو دیا جائے، جتنا آدھا میرے لیے بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے. اس سے پھر انصاف کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ ترازو میں دونوں طرف انصاف ہو رہا ہے. تو وہ ہماری اردو میں عدل کا مقابل میں انصاف بولا جاتا ہے. آپ نے سزا کے بارے میں کہا کہ جس کی جتنی سزا بنتی ہے اس کو اتنی دی جائے، تو کیا لازماً دی جائے پھر اس میں مثلاً جیسے معاف کر دیتے ہیں تو کیا یہ عدل کے خلاف کام ہوتا ہے پھر؟ اگر ہم نے کسی اثر رسوخ والے کو معاف کر دیا عدل کے خلاف ہوگا. اسی جرم میں غریب آدمی کو پوری سزا دے دی، یہ عدل کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ عدل ہی کے تقاضے سے معافی بنتی ہو وہاں معاف کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میرا بھائی کو قتل کر دیا کسی نے، تو اب عدالت میرے پاس آئی کہ تم معاف کرنا چاہتے ہو. میں نے بھائی کے بچوں سے پوچھا، بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا تو آدمی چلا گیا، اس کے مرنے سے کیا ہوگا، ہمارا کون سا غم دور ہو جانا ہے، تو اس کو معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، معاف کر سکتے ہیں. لیکن ریمن ڈیوس والا معاملہ ہو، ناانصافی ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے ابھی پیمنٹ کی بھی بات کی جو آپ کو فار ایگزامپل آپ کے امپلائیز پے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سوشل اور ایک شریعت کی نوعیت کا سوال تھا. جب ہم بات کرتے ہیں جو آپ کے ورکرز کو پیمنٹ کرنے کی ہے، تو اس میں جو بھی آپ پروفٹ اپنے کسی بزنس سے لے رہے ہیں، ایک اس کی آبجیکٹیو ویلیو ہوتی ہے، ایک پرسیوڈ ویلیو ہوتی ہے. یعنی مجھے اس چیز کو را مٹیریل سے بنانے میں ایک ویلیو آئی، اس کے بعد کچھ ویلیو لیبر سے ایڈ ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ ویلیو کچھ اور محنت سے، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے برانڈ کو بلڈ کیا ہے، اس سے ہو جاتی ہے. اب اس کی بیسس پہ دو سسٹمز ہمارے پاس بھی وجود میں ہے، کیپٹلزم اور کمیونزم کا، یا پھر سوشلزم بھی اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اس میں عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے. شریعت کے کچھ پرنسپلز وہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کا مال جو ہے وہ ناحق نہیں اس سے لے سکتے، ریزرو نہیں کر سکتے. لیکن اس میں سوال پیدا ہوتا ہے پھر کہ یہ جو آپ کسی کو پے کر رہے ہیں اس کے کام کے لیے، تو اس کی ویلیو کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے، وہ عدل کے ساتھ کیسے ڈیسائیڈ ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیپٹلزم ہے یا جو بھی ہم نے جاب کا ایک انڈسٹری بنائی، اس کے اوپر مارکس کی کیپٹل داس میں تنقید چھپی تھی، وہ موجود ہے، اویلیبل ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا، مارکس نے کہا تھا کہ جو ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ پلاسٹک کی جو میں نے پلیٹ سی ہے یہ 5 روپے کی ہے، تو 5 روپے میں اس کی ویلیو 5 روپے کیسے ہوئی؟ تو اب جو جاب کروا رہا ہے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر مزدور کی مزدوری دینے کے بعد، میٹیریل کی قیمت دینے کے بعد یہ 1 روپے کی ہے، تو وہ 1 روپے کی بیچ دے گا، تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جو آجر ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ 1 روپے 5 روپے کی چیز بنواتا ہے لیکن دیتا 1 روپیہ ہے. تو 4 روپے مزدور کا حق مار کر اس نے یہ پلیٹ بنائی ہے. مزدور نے جب یہ پلیٹ بنائی تو اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو 5 روپے دیے جائیں، لیکن اس نے، آجر نے، انڈسٹریلسٹ نے مزدور کو 1 روپیہ دیا، 4 روپے اپنے پاس رکھے ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے،
یہ معیشت کے ماہرین بتا سکتے ہیں، تو پھر 4 روپے کا ظلم ہو رہا ہے مزدور کے اوپر۔ البتہ اتنی بات ہے کہ ہم اس کا ڈیسیجن جو بھی ماہرین ہیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم اتنی بات اصولی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مزدوروں کو اتنا تو ملنا چاہیے کہ وہ بھی ایک اچھی زندگی گزاریں۔ وہ ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ یہاں ہم ناانصافی کر رہے ہیں کہ عدل کر رہے ہیں، وہ میں آپ نہیں بتا سکتے باہر بیٹھے ہوئے، خاص طور سے میرے جیسے لوگ کو اس پر زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے، کیونکہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو لیکن اگر اچھے ماہرین بیٹھ کر جائزہ لیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اچھی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں، وہ ظلم ہو رہا ہے اس وقت، میں اتنا جانتا ہوں، کیونکہ وہ خود اربپتی ہوتے ہیں انڈسٹریلسٹ، اور مزدور بیچارے 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر پاتے، یعنی 12,000 13,000 14,000 روپے کی تنخواہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے وہ وہی کہ 1 روپے لے کر 4-5 روپے کی چیز بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ یہ گھر کا کھانا ہی اچھا کھا لیں یا کپڑے مناسب پہن لیں۔ تو یہ ایک ہے، اس کو ماہرین لیکن بتائیں گے کہ ہم اس کی واقعی، اس مزدور کی مزدوری واقعی اتنی ہے کہ اس کو 1 روپیہ دیا جائے، 2 دیا جائے، 3 روپے دیا جائے، وہ ماہرین بیٹھ کے، یا پھر ہمارے سامنے اگر ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں آ جائیں تو پھر شاید ہم بھی مدد کر سکتے ہیں۔ جو امر بالمعروف اور منکر سے روکنے کا حکم ہے، اس کے بارے میں سوال تھا، آپ نے جواب دیا تھا۔ اس کا ایک پہلو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے منکر سے روکنے کا، یہ اصل میں ریاست کو دیا جا رہا ہے؟ ریاست کوئی پولیس کا ادارہ بنائے گی یا کوئی ایسا ادارہ بنائے گی جو لوگوں کو منکر سے روکے گی، یا پھر یہ پورے معاشرے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو منکر سے روکیں؟ اور دوسرا یہ کہ منکر میں کون سی چیزیں شامل ہوں گی، یعنی کہ رستے میں لڑکا لڑکی جا رہے ہیں تو کیا ان کو بھی روک دیا جائے گا کہ کیوں کٹھے جا رہے ہو، یہ تمہارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ اسی طرح لباس کے معاملات ہیں کہ خاتون نے کوئی ایسا لباس پہنا ہے جو کسی کو نہیں صحیح لگ رہا تو اس کو جا کے روکے گا کہ ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے۔ تو منکر اصل میں کیا ہے اور اس کو کون روکے گا؟ دیکھیں، دونوں طرح کی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وہ آیتیں بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکومت کو کہا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس آیت میں یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف اکٹھا آیا ہے۔ عام آدمی کے لیے یدعون الی الخیر ہوتا ہے، تو یامرون بالمعروف پھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یدعون الی الخیر کے بعد یامرون لانے سے پتہ چلا کہ یہ اب صرف دعوت دینے کے معنی میں نہیں بلکہ باقاعدہ حکم دینے کے معنی میں ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت میں حکومت مخاطب ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ یدعون الی الخیر کا کام کرے گی، یعنی دین کی دعوت، خیر کی دعوت دنیا میں اپنے ملک میں قائم کرے گی، اور پھر اگر کوئی سختی کا حکم دینا ہے تو وہ بھی دے گی، جیسے ٹیکس دینے کا حکم ہے، اس طرح کی چیزیں، اور وہ پولیس کا محکمہ بھی قائم کرے گی اگر جرائم ہوتے ہیں تو۔ یہ ہوگی ریاست کے لیے۔ دوسری جگہ انما المؤمنون اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اس آیت میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہا گیا، آپس میں اولیاء کے درمیان میں۔ اس میں ہمیں دوستی، بھائی چارے اور اپنے قربت کے اعتبار سے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے دوست ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو اچھی بات کی نصیحت کریں۔ وہاں امر نصیحت کرنے کے معنی میں ہے، حکم دینے کے معنی میں نہیں ہے۔ اسی کو پھر سورہ العصر میں وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنے والے ہیں، لیکن یہ اپنے دائرے میں ہے۔ یہ سڑک پہ جاتی ہوئی خاتون، مرد کسی کے لیے نہیں ہے۔ میرا کام اپنے گھرانے میں ہے، اپنے دوستوں تک ہے، اپنے بہن بھائیوں تک ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو تو کہہ سکتا ہوں بیوی دوپٹہ لو، لیکن کیا ہمسائی کو بھی جا کر کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، یہ میرے دائرے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا میاں میرا دوست ہے یا وہ میری کزن ہے، بہت قریبی ہے، تو ہم اب سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی بیوی دوپٹہ لے لو اگر کوئی بات سمجھانی ہے تو۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اجنبی خواتین جو ہمسائی ہوں ان کو بھی امر بالمعروف کرتا پھروں، بلکہ ہم عورتیں کیا، مردوں کو بھی دیکھ لیجیے۔ اگر میں جا کر ان کو کہوں بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیے، تو وہ کیوں میری بات مانیں گے؟ میں کس بنیاد پر جاؤں گا؟ تو وہ بنیاد تعلق ہے۔ تعلق کی بنیاد پر میں جا سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کو بھی سمجھا سکتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ اسی کو سمجھنا چاہیے۔ وہ جو روایت ہے مشہور کہ سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے والی، اس میں بھی اپنے دائرے کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے ہمسایوں کے گھر آگ لگا دوں جا کے، نماز نہیں پڑھنے آتے، یہ نہیں کرنے آتے، یہ نہیں ہے۔
وہ میرے اپنے گھر کے اندر سے بات شروع نہیں. میں اپنے بیٹے پر سختی کر سکتا ہوں, میں اپنی بیوی پر سختی کر سکتا ہوں, بیٹی پر سختی کر سکتا ہوں, اور کسی پر نہیں. میرے دائرے سے باہر ہے. وہ بھی اگر اجازت دیں گے, اگر کوئی بیوی پر سختی کرے اور کہ دفعہ ہو جاؤ, اگر سختی کرو گے تو میں جا رہی ہوں خدا حافظ, تو بس پھر رکنا پڑے گا اس کو, نصیحت تک رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دائرے کے اندر کی بات ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور وہاں اولیاء کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نہیں, یہ باہمی تعلق کی بنیاد پر ہے. کوئی اجنبی میرا مخاطب نہیں ہے کہ میں تواصی بالحق کے لیے یا امر بالمعروف کے لیے ہر ایک آدمی, آپ لوگ یہاں آ گئے ہیں تو میں آپ کو قرآن کی تعلیم بتا رہا ہوں, نہ آتے تو ٹھیک ہے, میں نہیں بتا سکتا. تو یہ خود آپ آمادہ ہو گئے ہیں, یا تو اس طرح کا تعلق ہو جائے یا قریبی رشتہ داروں کا, پھر ہو جائے گا. جی ابھی آپ نے یہ بات کی جی, ایک دو بات اس پہ جی, یہ ہے کہ ایک جماعت نہ ہمارے ہے ایسی دینی جماعت کہ جس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ جو ہے نا گشت اس کے کام کا حصہ ہے, کہ وہ گھر گھر جا کے نا لوگوں کی کو دین کی جو ہے نا اس پہ وہ ترغیب جو ہے نا وہ اس میں ہے شامل, کہ وہ دے اور ان کو اس طرح کی نیک کاموں کو کہے, اور اس طرح غلط کاموں سے روکا جائے. تو پھر اس کو, اور اس کا تو بہت زیادہ کام ہے, یعنی ہر ملک میں اس کا کام ہے, کروڑوں لوگ اس کے شاید ساتھ بھی ہیں. تو پھر اس کو کس لحاظ سے لیا جائے گا؟ دین میں ایسا کوئی حکم نہیں تھا جس سے انہوں نے یہ نکالا ہے. انہوں نے اپنے لیے خود ایک راستہ نکالا اور اختیار کیا ہے. تو ٹھیک ہے, ان کے اجتہاد کے اوپر ہے, یہ اجتہادی معاملہ ہے. ہمارے خیال میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. اس طرح کی دعوت تبلیغ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت کے خلاف ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعوت دینے کے لیے صرف وہ لوگ نکلیں گے جنہوں نے تفقہ فی الدین حاصل کیا ہوگا. بس اس آیت کے خلاف ہے یہ. تو اس لیے ہر آدمی کو تبلیغ کا فرض قرار دینا یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے, کہیں ثابت نہیں ہے. جو ابھی میں نے دونوں آیتیں پڑھی ہیں, وہ آیتیں میرے اپنے دائرہ اختیار سے متعلق ہیں, اس لیے میں اس کی تائید نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال ان کا اجتہاد ہے, انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا. ہم بچپن سے علماء سے یہ سنتے ہیں, اور تمام مسلمان یہی مانتے ہیں, بلکہ تمام مذاہب یہی مانتے ہیں کہ جو ان کا خدا ہے اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہے, کسی نے نہیں بنایا, وہ خود بخود ہے اور ہمیشہ سے ہے. وہ کہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی چیز خود بخود کیسے ہو سکتی ہے. اس پر اگر آپ کچھ وضاحت کر دیں کہ یہ کیسے. اس لیے کہ ہم نے جتنی چیزیں دیکھی ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. ہم نے آج تک کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں جو بنی ہوئی نہ ہو, اس لیے ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے. تو جیسے ہی خدا کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بنا ہوا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے کہ ہم, میرے اور آپ کے سامنے جو میز کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, اس کو دیکھ کر اور باہر درخت کو دیکھ کر کیا خیال آتا ہے؟ دونوں کو ایک نے بنایا ہے. ہم یہ فرق تو جانتے ہیں کہ یہ چیز مصنوعی ہے, ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے, اور وہ چیز قدرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا فرق ہم صرف جان سکتے ہیں کہ ہاتھ کی بنی ہوئی اور قدرت کی بنی ہوئی. لیکن ہم ابھی اتنا فرق نہیں جانتے کہ جو چیز بنی ہوئی نہیں ہے اس کو, تو جب سامنے آئے گی کوئی چیز کوئی ایسی ہے نہیں جو بنی ہوئی نہ ہو, تو آ جائے گی سامنے تو مان لیں گے. ایک بات. تیسری بات, چوتھی بات یہ کہ دیکھیے جو کچھ بھی آپ کر لیں, خدا کا انکار کر دیں تب بھی, خدا کو مان لیں تب بھی, یہ سوال قائم رہے گا کہ آخر پہلی چیز بنی کیسے, یہ سوال رہے گا. تو اگر مثال کے طور پر میں خدا کا انکار کر دوں اور کہوں جی کائنات, تو کائنات آپ سے آپ ہے, تو میں نے آپ سے آپ ہونے والا مان لیا. ٹھیک ہے, تو مجھ میں اور ایتھیس میں فرق کیا ہوگا؟ مذہبی آدمی اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ وہ خدا, ایک مذہبی آدمی خدا کو خود بخود مان رہا ہے, غیر مذہبی آدمی کائنات کو خود بخود مان رہا ہے. تو خود بخود تو ماننا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ عقل مندوں والا رستہ اختیار کر لیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جس طرح سے بنی ہوئی ہے, یہ ایک آرڈر میں ہے, ایک ترتیب میں ہے, ایک خاص قانون کے تحت بنی ہوئی ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو یہ وہ ہمارے پاس آج آ کر واحد ایک رستہ ہے کہ ہم نے ماننا تو ہے کسی نہ کسی چیز کو خود بخود. تو مجھ میں اور ایتھیس میں کوئی فرق نہیں ہے.
بلکہ وہ مجھے بیوقوف لگتا ہے. کیوں؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی منظم چیزیں، مثال کے طور پر آپ لائبریری میں آئیں اور میں کہوں جی یہ خود بخود ترتیب پا گئی ہیں، نہیں ہو سکتا. تو کائنات اگر مرتب نہ ہوتی تو خدا کے بغیر مانی جا سکتی تھی، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ماننا ہے خود بخود. لیکن یہ مرتب ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر کیلکولیشنز ہیں، اس کے اندر مقاصد ہیں. ایسی دنیا خود بخود نہیں بن سکتی. اور ریکارڈ پر جو ہمارے ریڈیشن ہے وہ ایک بگ بینگ کی ہے، بار بار کی نہیں ہے. تو پہلا ہی بگ بینگ ہوا اور پہلا ہی بگ بینگ کامیاب ہو گیا. یہ کیسے امکان ہو سکتا ہے؟ ایک مرتب کائنات بن جائے اور وہ اتنا کیلکولیٹڈ ہو. اس میں کئی جگہوں پہ سمجھ نہیں آتی فزسٹ کو کہ اچھا یہ ایک دم رکا کیسے ہے، اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا، سلو ہو گیا. کیوں؟ پھیلتے رہنا چاہیے تھا، روکنے والی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، پارٹیکلز کیسے بن گئے ہیں، اور اتنے کیلکولیٹڈ پارٹیکلز اور اتنے اربوں کی تعداد میں وہ مل کر کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں. میں ایک جو ایوولوشن والے ہیں ان سے سوال پوچھتا ہوں، وہ مجھے جواب نہیں دیتے. ہو سکتا ہے کہ احمقانہ سوال ہو شاید اس لیے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میرے پاس ایک گلاس ہے تو وہ گلاس ہے، 6 گلاس رکھوں تو وہ جگ بن جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی کروموسوم ہو جو اس میں ہے بیکٹیریا میں، وہ زیادہ ہوتے جائیں تو جانور دوسرا بنتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ کروموسوم جو بنایا تھا اس نے سارے پوٹینشیل اس میں رکھے ہوئے ہیں کہ اسی کروموسوم کو میں بڑھا کر بندر بھی بنانا ہے، بڑھا کر مرغی بھی بنانی ہے، بڑھا کر چیتا بھی بنانا ہے، بڑھا کر شیر بھی بنانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کروموسوم کے اندر انسان بننے کا پوٹینشیل پہلے دن سے موجود تھا، ورنہ نہیں ہو سکتا. یا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیجیے کہ آپ 6 گلاس اکٹھے کریں جگ بن جائے، 3 گلاس اکٹھے کریں چانک بن جائے، 20 گلاس اکٹھے کریں تو چیتا بن جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے ہے. تو اس لیے پھر ہمیں اس کائنات کے اندر کائنات کو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ کوئی اور ہے جس نے بنایا اس کو. کائنات خود بخود نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ ہمیں نظر نہیں آتا میٹر کہ خود کام کر سکتا ہو. ہاں خود ارادے والا ہو. مثلا میں آپ سے کہوں یہ پلیٹ کہاں چلی گئی، میں نے کہا بھی باہر جا رہی تھی، تو اگر پلیٹ باہر جا سکتی ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں یہ کام بھی کر سکتی ہے. تو میٹر تو میں نے ایک مثال دیا کرتا تھا، اب کم دیتا ہوں، کہ میں نے ریت منگوائی، ہمارا گھر بن رہا تھا تو ہم نے مٹی منگوائی، رات ساری بارش ہوتی رہی، مٹی غائب ہو گئی، وہ گلی میں بہہ گئی ساری. بارش بہت تیز ہوئی جیسے جون جولائی میں ہوتی ہیں. تو وہ مٹی کو اتنا بھی شوق نہیں تھا کہ انہوں نے پیسے دے کے یہاں رکھوائی ہے تو کھڑی رہے، اپنی حفاظت ہی کر لے، خود چل کے کمرے میں چلی جائے. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جس مٹی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے وہ جانور پیدا کر لے گی، وہ یہ کروموسوم بنا لے گی. یہ ناممکنات میں سے. اکثر جو مذہبی افراد ہیں وہ خدا کے وجود کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ کائنات ایک منظم کائنات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بنی ہوئی ہے. تو اس پر یہ اعتراض تو ہو سکتا ہے کہ منظم کائنات کے کچھ پہلو ہیں جن کی بنا پر آپ کہتے ہیں کہ منظم ہے. اس کے برعکس کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کائنات منظم نہیں ہے. جیسے زمین گھومتی رہتی ہے، اچانک اس میں زلزلے آ جاتے ہیں، اچھا بھلا موسم ہوتا ہے، اچانک طوفان آ جاتے ہیں، چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بیچ میں ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح پرفیکٹ آرڈر میں تو ہے ہی نہیں کوئی چیز. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ستارے ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہیں، تباہ ہو رہی ہیں چیزیں، تو یہ آرڈر تو نہیں ہوا. پھر میں نے آپ کو 200 چیزیں بتائیں اور آپ نے 4 چیزیں بتایا کہ آرڈر نہیں ہے. یہاں پر کچھ موبائل ٹیڑھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ کاپیاں غلط پڑی ہوئی ہیں، تو آپ اس کہہ رہے ہیں کہ یہاں ترتیب نہیں ہے. آپ کو پوری لائبریری ترتیب سے نظر نہیں آ رہی. یہ عجیب بات ہے کہ چند سوالات ہیں، میں اس کو اہمیت دیتا ہوں سوال کے طور پر، وہ موجود ہیں، لیکن میں اس کا تفصیل سے جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ دراصل غیب کا پردہ رکھنے کے لیے یہ بے ترتیبیاں ضروری ہیں. تو آپ پوری کائنات جو چل رہی ہے اس کو دیکھیں کہ وہ منظم ہے، مربوط ہے، قوانین کے تحت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. چند انحرافات رکھے گئے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے. مذہب یہاں پر کھڑا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن
یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جتنی بے ترتیبیاں ہیں وہ خود ترتیب کا حصہ ہیں. بس اگر آپ بگ بینگ کے پہلے چند سیکنڈ کے بعد دیکھیں تو وہاں کہتے ہیں کہ وہاں ایک قانون فطرت کے خلاف انحراف ہوا ہے. اگر نہ ہوتا تو یونیورس بن نہیں سکتی تھی. وہ انحراف بھی کائنات کے بنانے کے لیے ہوا ہے. تو یہاں جو انحرافات ہیں اس کے معنی ہم نہیں جانتے پوری طرح کہ کیا کیا ہیں، کیوں ہیں. تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ لو جی یہ تو بے ترتیبی آ گئی ہے. زلزلہ ایک ترتیب ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کے خالق نے بالغیب میں رکھ کر اس کائنات کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے. اگر ہمارا کوئی استاد غیر مسلم ہو تو کیا ہم تعظیم کے طور پہ اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں یا اس کے پاؤں چھو سکتے ہیں؟ ہمارے اسلام میں اکرام آدمیت الگ سے ایک تصور رہا ہے. تو ہمیں ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. ہاں جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا پھر دیکھ لیں گے، ورنہ وہ انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے کفار کو اسلام کی طرف راغب کیا تھا. ہمیں انہی کی امت ہے اور انہی کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے. غیر مسلموں کو ہمیں سب سے زیادہ عزت دینی چاہیے تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں، وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کے نمائندے ہیں تو ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ان کی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کے لیے بے عزتی کا باعث ہو. سر اس میں انہوں نے خاص طور پہ پاؤں چھونے کا ذکر کیا ہے کہ استاذ کے پاؤں چھو سکتے ہیں غیر مسلم کے. یہ غالباً ہندوازم میں تو ظاہر ہے ان کے ہاں یہ عام ہے کہ جیسے ہی کسی بڑے کو ملتے ہیں تو پاؤں چھوتے ہیں. تو کیا یہ ان کے مذہب کی مشابت نہیں ہوگی یا اس طرح کرنا کچھ؟ نہیں، یہ سماج کی مشابت اور چیز ہے، مذہب کی مشابت اور چیز ہے. اگر وہ پوجنے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو پھر کام خراب ہے. اگر وہ صرف احترام کے لیے کرتے ہیں، مثلا ہم مسلمانوں نے سلام کر کے ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، السلام علیکم جی، ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سماجی چیز ہے ہمارے ہاں. تو سماجی چیزیں اختیار کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ ہم سارے کے سارے آپ کے لباس میں اور مودی صاحب کے لباس میں کیا فرق ہے؟ ہماری جو شلوار قمیض پاجامہ تہمد، اس کے اوپر ویسٹ کوٹ شیروانی، تو مودی صاحب کا لباس ہمارے جیسا نہیں ہے. تو کیا ہم سارے کے سارے غیر مسلم ہیں؟ نہیں. تو شلوار قمیض ہمارے ہندوستان کا لباس ہے، تہمد اور اس کا کرتا ہمارے ہندوستان پورے اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر کا لباس ہے. تو وہ ہم نے پہنتے ہیں، اس میں مذہب کی رعایت کوئی نہیں ہے. ہاں مذہب کی علامت کے طور پر مسلمان صرف ٹوپی رکھتے ہیں ہندوستان میں سر پہ. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. جب محفل میں آتے تھے تو جب صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو اس کو پسند نہیں فرماتے تھے آپ؟ نہیں، وہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنے لیے کچھ چیزیں پسند نہیں کی، کہ مثلا میں آؤں اور سارے لوگ اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو یہ اچھا نہیں لگتا. آدمی اپنے بارے میں تو یہی کہے گا. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا مجلس میں کہ 2-4 لوگ آئے تو آپ نے کہا بھی تمہارے سردار ہیں، ان کو جگہ دو. لوگ ہلے نہیں اپنی جگہ سے. تو یہ الگ ایک تہذیبی چیزیں الگ ہیں. اپنے لیے پروٹوکولز وہ آپ نے منع کیے ہیں، وہ نہیں پسند کیا آپ نے کہ میں اپنے لیے کوئی پروٹوکولز ہیں وہ ڈیفائن کروں، یہ پسند نہیں فرمایا آپ نے. تو اپنے لیے آدمی کا الگ کیس ہوتا ہے، دوسروں کے لیے الگ کیس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضر قبیلے کے لوگ قریش کا لباس پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو آپ نے پوچھا بھی تمہارا اپنا لباس نہیں ہے؟ ان کا یہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ خوش ہوں گے. تو آپ نے کہا نہیں، اپنا لباس پہن کر آؤ. تو وہ اپنے لیے آپ نے دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ. علیحدہ. پچھلے درس میں جادو کے موضوع پہ کافی تفصیل طلب گفتگو ہوئی تھی. آپ نے بیان کیا تھا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا جادو سے یا جنات سے. اور آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو رسول اللہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان پر جادو کیا گیا تھا، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، رسول اللہ پر جادو نہیں کیا گیا تھا. اور قرآن نے خود اس کی تردید کر دی ہے کہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. تو سوال ان کا یہ ہے کہ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں یا رسول اللہ کے بارے میں یہ کیوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھے گا؟ یعنی ایک چیز جس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے تو پھر اس سے محفوظ رکھنے کی بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پورے لوگوں کو کہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے. وہ تلوار لے کر آ جائیں، وہ جادو لے کر آ جائیں، بس لوگوں سے کہا ہے. اور آخری جو صورتیں ہیں، میرا تو اس میں استدلال ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ پھونکے مارنے والیوں کی پھونکوں سے
نہیں، کہہ رہے پھونکے مارنے والیوں سے. تو مثال کے طور پر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں کہوں جی کہ یہاں کوئی ریڈ شرٹ والا تو نہیں ہے، چلو پیلی کر لیتے ہیں، یلو شرٹ والے سے بچ کے رہو. اور آپ سمجھ لیں کہ یلو شرٹ پانی بری ہے. نہیں، وہ نشان لگا رہا تھا کہ ریڈ شرٹ والے سے بچ کے رہو. وہ اس ریڈ شرٹ والے سے بتانا چاہ رہے ہیں، متعین کرنا چاہ رہے ہیں. تو گرے پھونکنے والیاں کون تھیں؟ یہودی خواتین. ان سے کہا گیا کہ تم پناہ میں ہو. کوئی عورت پھونکے مارنے والی ہیں کوئی نقصان پہنچا سکی ہیں؟ کوئی نہیں. تو لوگ ہیں، لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں پچھلے کتنے ہو گئے جی، 99 میں میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. 99 سے لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 26 سال. 26 سالوں میں ایک صاحب کا میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، موجود ہے، آ جائیں کر لیں. نہ وہ جن لا سکے نہ جادو کر سکے، کچھ بھی نہیں. آپ کے ارد گرد کتنے جادو ہوتے ہیں؟ بس توہمات والی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جی خون آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. آپ بتائیں کتنے جادو ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد؟ کسی نے آپ کے گھر سے مرغی چرائی ہو ڈربے میں بند، کسی نے آپ کی فریج میں سے کھانا چرایا ہو،